بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ آپ اپنے چکنز کو کیسے وہ بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیسے ان کا وہ اچھے طریقے سے ان کی نشوونما کر سکتے ہیں، کیسے ان کو ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جن بھائیوں نے چکن رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس نے 100 چکن رکھے ہیں یا 200 چکن رکھے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے ان کے پاس جگہ بھی موجود ہونی چاہیے، اور اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ جس میں چکن وہ آسانی سے چل پھر سکیں، تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ اگر وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکیں گے، وہ اپنی خوراک فیڈ ہضم نہیں کر سکیں گے، تو ان کو پریشانی کا سامنا آئے گا، ان کو بیماریوں کا سامنا وہ کرنا پڑے گا۔ تو جتنا آپ کے پاس شیڈ ہے یا جتنی آپ کے پاس جگہ ہے، اس حساب سے آپ کے چکن آپ کے پاس ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کے چکن اگر 50 کی جگہ ہے یا 100 کی جگہ ہے، تو 100 کی جگہ آپ نے 150 ڈال دیا، تو 150 جب ڈالیں گے تو پھر اس میں بیماریاں آئیں گی، اس میں سانس کا پرابلم آئے گا، اس میں ٹاکسی کا وہ پرابلم آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنے آپ کے پاس چکن ہوں گے، اس حساب سے جگہ جتنی ان کو ریکوائر ہے وہ آپ نے دینی ہے، اور وہ لازمی دینی ہے۔ مزید تفصیل سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس چینل میں آپ کو تمام تر پرندوں جانوروں کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا، ان کی بیماریوں کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، اور ان کی خوراک کے حوالے سے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ چکن کو جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے، ایک مرغی کو رہنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ 1.5 وہ اسکوائر فٹ ہے ایک مرغی کو وہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے آپ نے اس مرغی کو وہ رکھنا ہے، اس وہ چکن کو رکھنا ہے۔ سردیوں میں تھوڑی سی 1.4 بھی چل جاتی ہے کہ چلیں تھوڑا سا وہ کلوز ہو جاتا ہے، سردی ہوتی ہے تو اس سے وہ رہ لیتے ہیں آسانی سے، لیکن گرمیوں میں آپ نے 1.5 اسکوائر فٹ لازمی ایک چکن کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے فارم میں اگر 500 چکن کی جگہ ہے، تو آپ نے ادھر 700 چکن رکھ لیے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو چکن ہے، آپ کی جو مرغی ہے، وہ ایک تو سانس کے عرض میں مبتلا ہوگی، سانس لینے میں اس کو دشواری ہوگی، ایک تو وہ وہ سٹریس سے نہیں نکل پائے گی کیونکہ وہ تنگ ہوگی، اس کی گھٹن اس کو محسوس ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک بیٹھوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ان بیٹھوں کی وجہ سے ان میں بیماریاں پیدا شروع ہو جائیں گی، ٹاکسی کی بیماری وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں ٹاکسک بیماری کو کہ وہ آئے اور آپ کے چکن کو وہ متاثر کرے۔ تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ 15-20 دن بعد، مہینے بعد آپ کے چکنز کی تعداد وہ آدھی رہ جائے گی، یعنی کہ آدھی ان کی وہ ایکسپائری ہو جائے گی۔ آپ کی توجہ نہ دینے پہ، جگہ آپ کو وہ کم دینے پہ، وہ نیچے جو بچھائی ہوگی آپ نے، اس میں بیٹھوں کے وہ ڈھیر لگ جائیں گے، اور وہ کچھ دنوں بعد ہی آپ کو وہ گیلی ہو جائے گی ساری جگہ، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں میں وہ چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ویکسین جو کرنی ہے اپنے چکنز کو، تو آپ نے اس کی وہ لمٹ دیکھنی ہے کہ یہ کتنا ٹھنڈا ہے اور کتنا اس کا ٹمپریچر ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ویکسین ہے وہ 8 ڈگری سے اوپر ہے اور 2 ڈگری سے نیچے ہے، تو یہ یہ ایکسپائر ہے، یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے، اور یہ آپ کے چکنز کو وہ خراب کرے گی، آپ کے چکن کے لیے خطرناک ہے۔ یہ ویکسین وہ ایکسپائر ہے ایک قسم کی، اس لیے آپ نے ان کی ڈگری لازمی دیکھنی ہے کہ وہ کتنی ڈگری تک ہے اور کتنی ڈگری سے اوپر ہے۔ 8 ڈگری سے اوپر نہ ہو اور 2 ڈگری سے نیچے نہ ہو۔ یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھ کے، اور پھر آپ نے وہ اپنے چکنز لانے ہیں۔ جگہ کا بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا چکن وہ جگہ کے لحاظ سے بھی متاثر نہ ہو، اور دوسری یہ بات ہے کہ ویکسین کے لحاظ سے یہ مین جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ یہ ان کو اپنے دماغ میں رکھنے کی وہ ضرورت ہوتی ہے، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، وہ مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے آپ اپنے چکنز کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔
تو جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.